الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر اللہ شفاء القلوب وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ غنیمت سمجھ زندگی کی یہ بہار، غنیمت سمجھ زندگی کی یہ بہار کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار، کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار۔ زندگی ہو رہی ہے مثل برف کے کم، رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر گھاس کھاتا نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ کر لے توبہ ابھی بھی وقت ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے۔ اٹھ بندے باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر آگے آگے دیکھ اللہ کیا کرتا ہے،
پھر آگے آگے دیکھ اللہ کیا کرتا ہے۔ محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے۔ میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی کے خزانے بے شمار ہے۔ اللہ تعالی ہر وقت دینے کے لیے تیار ہے۔ لینے والے کہاں ہیں؟ مانگنے والے کہاں ہیں؟ ہاتھ پھیلانے والے کہاں ہیں؟ منت سماجت کرنے والے کہاں ہیں؟ رونے والے کہاں ہیں؟ اللہ کو منوانے والے کہاں ہیں؟ رونا اللہ کو بہت پسند۔ آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے بچوں کو، مسلمانوں کے بچے ہو یا غیر مسلم کے بچے ہو، یہودی کے ہو، نصارہ کے ہو، مشرکین کے ہو، مجوسی کے ہو، کبھی بھی کسی بچے کا کوئی کام رکتا نہیں ہے۔ حالانکہ بچہ نہ بول سکتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے، نہ کما سکتا ہے، لیکن بچے کا کوئی کام رکتا نہیں ہے۔ اس کو ہر چیز وقت پر مل جاتی ہے۔ اس کو وقت پر دودھ مل جاتا ہے، وقت پر پانی مل جاتا ہے، وقت پر کپڑے مل جاتے ہیں، وقت پر وہ کلین ہو جاتا ہے، وقت پر اسے غسل دیا جاتا ہے۔ ہر چیز بچے کے وقت پر بچے کو مل جاتی ہے، بغیر بولے، بغیر سوچے، بغیر سمجھے، بغیر کمائے ہوئے۔ وجہ کیا ہے؟ بچے کا کام کیوں نہیں رکتا ہے؟ فرمایا کہ بے شک بچہ بولتا نہیں، بے شک بچہ سمجھتا نہیں، بے شک بچہ کمانے کے قابل نہیں، لیکن یوں فرمایا کہ بچے کو رونا آتا ہے۔ رونے کی وجہ سے اس کا کوئی کام رکتا نہیں۔ بچے کو پتا ہے میں روؤں گا میرا کام ہو جائے گا، میں روؤں گا مجھے دودھ مل جائے گا، میں روؤں گا مجھے کلین کر دیا جائے گا، میں روؤں گا مجھے پاک صاف کر دیا جائے گا، میں روؤں گا میرے ماں باپ مجھے گھمانے کے لیے لے جائیں گے۔ ایک واحد چیز ہے رونا۔ اس رونے کی وجہ سے بچے کا کوئی کام رکتا نہیں ہے، چاہے مسلمانوں کا بچہ ہو یا غیر کا بچہ ہو۔ بالکل اسی طرح اللہ کے ولیوں کا، اللہ کے عاشقوں کا، اللہ سے محبت کرنے والوں کا، اللہ کے نیک بندوں اور نیک بندیوں کا کوئی کام رکتا نہیں ہے۔ ہر کام وقت پر بہت آسانی سے، سہولت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ، بہت ہی بہترین طریقے پر ان کے سارے کام ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے سامنے رونا جانتے ہیں۔ بچوں کا کوئی کام رکتا نہیں، کیونکہ بچہ رونا جانتا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں، نیک بندیوں کا کوئی کام رکتا نہیں، کیونکہ قرآن شریف کی تلاوت کرتے کرتے رونا یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ رونے والوں سے اللہ بڑا پیار کرتے ہیں، بڑی محبت فرماتے ہیں۔ دنیا کے لیے رونے والے بہت ہیں۔ کاروبار میں لاس ہو گیا، رو رہے ہیں، یہ آپ کو بہت ملیں گے۔ کوئی پریشانی آئی تو رو رہے ہیں، یہ بھی آپ کو بہت ملیں گے۔ لیکن اللہ کے لیے رونے والے کیوں رو رہے ہیں؟ کہ اللہ کی محبت مل جائے۔ بھائی کیوں رو رہے ہیں؟ کہ مجھے تہجد کی توفیق مل جائے۔ بھائی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ مجھ سے خوش ہو جائے۔ بھائی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ قبر میں مجھے عذاب قبر سے بچا لیا جائے، کیونکہ میں دنیا کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی، میں عذاب قبر کہاں برداشت کر سکتی ہوں۔ مستورات اس لیے رو رہی۔
اس لیے تڑپ رہی. ایسے رونے والے، اللہ کی محبت میں رونے والے، اللہ کے خوف سے رونے والے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے. جو مرد ہو یا عورت اللہ سے ڈرتے ہو، اللہ کا ڈر ہو، یہ بندے اللہ کو بہت پسند. یوں فرمایا کہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے 2 جنتیں. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. خلاصہ یہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے 2 جنتیں. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہشات میں پڑنے سے روک لیا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، فرمایا کہ جنت اس کا ٹھکانہ ہے. اللہ کے ڈر کی بات آ رہی ہے. بندہ اللہ سے ڈر رہا ہے، گناہوں سے بچ رہا ہے، خواہشات نفسانی سے بچ رہا ہے. آگے اللہ جنت کا تذکرہ شروع فرماتے ہیں. ایک مستورات یوں کہے کہ میں اللہ سے ڈرتی بھی ہوں اور گناہ بھی کرے، بد نظری بھی کریں، جھوٹ بھی بولیں، کسی کو تکلیف بھی پہنچائیں اور پردہ بھی نہ کریں، اللہ کو ناراض کرنے والا کام بھی کریں. یہ اس بات کی علامت ہے کہ صرف ڈر زبان پر ہے، دل میں نہیں ہے. کیونکہ ہم نے دیکھا جو جس سے ڈرتا ہے نا تو پھر احتیاط بھی کرتا ہے. سانپ سے ڈرنے والا سانپ سے بچتا ہے. بھئی کیا بات ہے؟ فرمایا سانپ ہے، فطری خوف ہے، اس لیے سانپ سے بچ رہا ہے. حالانکہ بہت سے سانپ بڑے خوبصورت بھی ہوتے ہیں، ان کی چمڑی بڑی ملائم ہوتی ہے، ایک دم مخمل جیسی. تو کبھی دل میں خیال آتا ہے کہ ذرا سا ہاتھ پھرا کے دیکھوں تھوڑا سا کیسا لگتا ہے سانپ. کیوں؟ پتا ہے سانپ کے اوپر ہاتھ پھیروں گا نا، سانپ میرا استقبال کر لے گا، مجھے ڈس لے گا، مجھے خطرہ ہو جائے گا. تو اس لیے جب بندے کو اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ سانپ ڈسے گا، اس لیے سانپ سے بچتا ہے. سانپ سے ڈرنے والا سانپ سے دور رہتا ہے، شیر سے ڈرنے والا شیر سے دور رہتا ہے. بھئی ایک بیکری کی بڑی شاندار بسکٹیں بنی ہیں 1000، بہت مزیدار ڈرائی فروٹ کی بسکٹ، ایک دم ملائم، منہ میں رکھو تو پگھل جائیں، دیسی گھی کی بنی ہوئی. 1000 رکھی ہوئی ہے، پورا دسترخوان سجا ہوا ہے. اور مالک نے کہا کہ جناب کھائیے، مزہ آ جائے گا. صرف اتنا ہے کہ ایک بسکٹ میں زہر ہے. کتنی میں؟ باقی 999 بسکٹ ایک دم پیور. تو کیا کہے گا؟ جانے دینا بھائی، مجھے نہیں کھانا. مالک سمجھا رہا ہے، فیکٹری کا مالک، فکر کیوں کرتے ہو؟ 999 بسکٹ ایک دم پیور، دیسی گھی میں، ڈرائی فروٹ میں، ایک ہی بسکٹ میں زہر ہے. وہ کہتا ہے نا ہو سکتا ہے جو بسکٹ کھاؤں اسی میں زہر ہو. اس سے پتا چلا کہ ایک زہر کا خوف ہے، پتا ہے زہر کے کھانے سے جان کا خطرہ ہے. بندہ 1000 بسکٹ میں سے ایک کو بھی ہاتھ نہیں لگاتا، اور ہر گناہ کے اندر 100% زہر بھرا ہوا ہے. اس سے بڑا زہر کیا ہوگا؟ بندہ اللہ کی نظر رحمت سے گر جاتا ہے. اس سے بڑا کیا زہر ہوگا؟ اور بندہ بنداس گناہ کرتا ہے، ایک دم بنداس جھوٹ بھی بول دیتا ہے، دھوکہ بھی دے دیتا ہے، تانا بھی دے دیتا ہے. کبھی کسی کو خوشحال دیکھا فوراً اس کو پریشان کر دیتا ہے. اس لیے فرمایا کسی کو اتنا بھی پریشان نہ کرو کہ وہ اللہ کے سامنے ہمارا نام لے کر کے رو پڑے. اتنا کسی کو پریشان نہ کرو. کسی کو پریشان کرو ہی مت. کسی کو پریشان کرنا یہ اچھی بات نہیں. ابھی ہمارے بچوں کو کوئی پریشان کرے،
ہم خوش ہو جائیں گے ان سے؟ اللہ کے بندوں کو بندیوں کو کوئی پریشان کرے اللہ اس سے خوش ہوں گے؟ فرمایا نہیں، جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے اس کو اللہ کی مخلوق سے بھی بڑا ہی پیار ہوتا ہے۔ وہ ہر ایک کو اللہ کا بندہ سمجھتا ہے، ہر ایک کو اللہ کی بندی سمجھتا ہے، اسے پتا ہے میں کسی کو ستاؤں گا مجھے اللہ نہیں ملے گا۔ کوئی ہمیں ستائے اس کو بھی نہ ستاؤ، کوئی ہمیں پریشان کرے اس کو بھی پریشان نہ کرو، معاف کرنا سیکھو۔ جو دنیا میں زیادہ معاف کرنے کے عادی ہوں گے ان کے لیے خوشخبری ہو، انشاءاللہ قیامت میں اللہ انہیں بہت جلدی معاف کرے گا۔ اور یوں فرمایا، دنیا میں جو شخص اللہ کے تھوڑے دیے ہوئے رزق پر راضی ہو جائے گا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پر راضی ہو جائے گا۔ اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر راضی ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہ شکوے شکایت کرتا پھرے گا، شکایتیں کرتا پھرے گا، نہ خوش رہے گا۔ فرمایا نہ تو ہجر اچھا نہ وصال اچھا، نہ تو ہجر اچھا نہ وصال اچھا، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا۔ اللہ جس حال میں رکھے وہ حال اچھا۔ اس لیے فرمایا اگر کوئی اپنی آخرت بنانا چاہتا ہو بڑے پیمانے پر کہ میری آخرت بن جائے، اس کو چاہیے کہ وہ 3 کام کرے۔ جو شخص مرد ہو یا عورت یہ 3 کام کرے گا انشاءاللہ اس کا تزکیہ نفس بھی ہوگا اور اس کی آخرت بھی بنے گی۔ نمبر 1، اسے چاہیے کہ وہ نعمتوں پر شکر کرے۔ بہت سی اللہ نے نعمت دی، بھئی مکان دیا الحمدللہ، میری دینی ماؤں بہنوں آپ کو شوہر دیا، پڑھے ان کو دیکھ کے الحمدللہ، بچے دیے پڑھے الحمدللہ، گھر میں کھانے کی چیزیں موجود ہے پڑھے الحمدللہ، کتنے گھروں میں پنکھا ہے، اے سی ہے، لائٹنگ ہے، شاندار مکان ہے، پڑھے الحمدللہ۔ کہیں مانگنے جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، سوال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، میرا رب ایسا کریم ہے چائے کا ایک وقت آگے پیچھے نہیں کرتا، اتنا اللہ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، بڑا شاندار نظام چلا رہا ہے، کوئی قرضہ نہیں ہے پڑھے الحمدللہ، کوئی پریشانی نہیں پڑھے الحمدللہ۔ آپ کے شوہر کے پاس کار ہو پڑھے الحمدللہ، بائک ہو پڑھے الحمدللہ، آپ کا اپنا پرسنل بزنس ہو پڑھے الحمدللہ، آپ کے پاس پہننے کے لیے کپڑے موجود ہیں پڑھے الحمدللہ، کہیں کہیں چپل موجود، کہیں کہیں سینڈل موجود، کہیں کہیں پرس موجود، اللہ نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو فرمایا کہ نعمتوں پر شکر کریں، شکر کرنے سے اللہ نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں، بڑھوتری فرماتے ہیں۔ آپ دیکھو اللہ والوں کو وہ بڑے خوشحال نظر آتے ہیں، ان کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، بڑھوتری ہوتی جا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہمیشہ وہ اپنے رب کے، اپنے خالق کے، اپنے مالک کے، اپنے پالنہار کے شکر گزار ہے۔ یہی شریعت کی تعلیم ہے، ہمیں شکر کیا جائے۔ بھئی پانی اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس کے بعد فرمایا الحمدللہ۔ کھانا اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، شروع میں الحمدللہ۔ بھئی سونا اللہ کی بڑی نعمت ہے، سو کر اٹھیں فوراً پڑھو الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، شروع میں کیا آیا؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ ہمیں وقت پر کھانا مل جاتا ہے، کھانا ہضم بھی ہو جاتا ہے، ہم فارغ بھی ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا واش روم سے باہر نکلیں، بیت الخلاء سے باہر نکلیں تو پڑھیں غفرانک الحمدللہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی، شروع میں آیا الحمدللہ۔ چائے پی لی،
चाय पीने से पहले पढ़े बिस्मिल्लाह, चाय पीने के बाद फौरन पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपका शुक्र है, बहुत से लोग कहते हैं हम चाय पीते हैं ना, हमारा सर अच्छा हो जाता है और हमें एक बशाशत आ जाती है, सुस्ती दूर हो जाती है, चुस्ती आ जाती है, तबीयत में निशात आ जाता है। जब चाय से इतने फायदे हो रहे हैं और आपको चाय का मिलना इतना जरूरी है, चाय न मिले आप बेचैन हो जाते, परेशान हो जाते, तड़प जाते। इससे पता चला चाय अल्लाह की नेमत है। लेकिन कहां है चाय से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ने वाले और चाय के पीकर अल्लाह का शुक्रिया अदा करने वाले। अपने बच्चों को भी सिखाओ, बेटा चाय पीने से पहले पढ़ो बिस्मिल्लाह, चाय पीने के बाद पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के नाम से पियो, पीकर अल्लाह का शुक्र अदा करो। चाय पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना, अल्लाह का शुक्रिया अदा करना, ये बहुत बड़ी नेमत है। आज हमारे घरों में चाय पीने से पहले और बाद में दुआ पढ़ने का मामूल नहीं। वजह यह है न मकतब में यह दुआ सिखाई जा रही, न घरों में दुआ सिखाई जा रही। चाय मशरूबात के कबील से है और जो चीज मशरूबात के कबील से हो, पीने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ा जाए, पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा जाए। मेरी दीनी माओ बहनों, ये आजिज ये कहना चाहता है, अगर दुनिया में आप खुश रहना चाहते हो, खुशहाल जिंदगी गुजारना चाहते हो, बड़ी मजेदार लाइफ गुजारना चाहते हो, नेमतों में इजाफा चाहते हो, बढ़ोतरी चाहते हो, क्या करो? फरमाया शुक्रिया अदा करना सीख लो, शिकवे शिकायत न करो। अल्लाह ने हमारी हैसियत से बहुत बढ़ के दिया है, वरना अगर हमें हमारे आमाल के मुताबिक देता तो आज हमारे पास कुछ ना होता, हम रोडपति होते, हम परेशान हाल होते। माशाअल्लाह अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ किस्म की नेमतों से हमें नवाज रखा है, हम किसी के मोहताज नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें सेहत दी है, हाथ सही सालिम, पैर सही सालिम, जुबान सही सालिम, नाक सही सालिम, कान सही सालिम, दिल दिमाग सही सालिम, बदन के आज़ा सही सालिम। उस रब ने हमें कई बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाया। हम में से कितने हैं उनको शुगर से बचाया, प्रेशर से बचाया, हार्ट की तकलीफ से बचाया, दिल दिमाग की तकलीफ से बचाया और बीनाई अता फरमाई, सुनने की ताकत अता फरमाई, बोलने की ताकत अता फरमाई। अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ किस्म की नेमतों से हमें नवाजा। लेकिन कहां है अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने वाले, शुक्रिया अदा करने वाले? जिसको भी देखो रो रहे हैं, नाशुक्री है। इसीलिए फरमाया दुनिया के मुआमले में कभी भी अपने से ऊपर वाले को न देखो। फुला तो इतना मालदार है, फुला का मकान इतना अच्छा है, फुला औरत के पास इतना अच्छा मोबाइल है, इतना महंगा बुरखा है, इतना शानदार पर्स है, उनकी शादी में इतना खर्चा हो रहा है। फरमाया दुनिया के मुआमले में कभी भी अपने से ऊपर वाले को न देखो। दुनिया के मुआमले में हमेशा अपने से नीचे वाले को देखो, अपने से परेशान हाल लोगों को देखो, जिनके घरों में खाना नहीं उनको देखो, जिनकी जिंदगियां भीख मांग मांग के गुजर रही है उनको देखो, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, फुटपाथ पे वो सो रहे हैं उन्हें देखो, जिनके घरों में बच्चों के लिए झोलियां नहीं, फुटपाथ पर चादर बांध करके अपने बच्चों को झूले देते हैं, सुलाते हैं। कितने लोग ऐसे हैं कि उनके बच्चों बच्चियों के पास पहनने के लिए जूते नहीं होते, चप्पल नहीं होते। इसलिए फरमाया दुनिया के मामले में अपने से नीचे वाले को देखो, शुक्र अदा करने की तौफीक होगी। अभी मैं गया था अस्पताल में, आईसीयू रूम में, मैंने देखा लोग परेशान, जवान, बड़ी उम्र वाले, बच्चे, बूढ़े, अल्लाहु अकबर, ऐसी ऐसी तकलीफों में वाकईतन अल्लाह का शुक्र अदा करने का मौका मिला। रब तेरा एहसान है कि हम सेहतमंद हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, वरना मैं आपको क्या बताऊं। 3 दिन पहले एक जगह मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ, मैंने लोगों को आईसीयू रूम में परेशान हाल देखा, बेड पर देखा, अच्छे अच्छे जवानों को तड़पते हुए देखा।
गुज़िश्ता कल सुबह में मुझे एक दूसरी हस्पताल में डायलिसिस रूम में जाने का मौका मिला। आपको क्या बताऊं, एक बेड खाली नहीं था। एक 18 साल का बच्चा डायलिसिस करवा रहा था, उसकी माँ बेचैन बैठी थी। मैंने पूछा क्या हो गया? कहा ये मेरा बच्चा है, 9वीं क्लास के बाद इसको स्कूल से उठा लिया, इसकी दोनों किडनी फेल है, हम डायलिसिस के लिए आते हैं। दूसरे से पूछा तो उन्होंने कहा कि हफ्ते में 3 दिन हमारी डायलिसिस होती है। तीसरे एक नौजवान आदमी 35 साल की उम्र, देख के पता ही न चले, उसने कहा मेरी भी हफ्ते में 3 दिन डायलिसिस होती है। इससे पता चला हम अल्लाह का शुक्र अदा करें, हम सुबह उठ के चेहरा धोने के लिए जाते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो सुबह उठ के अपने गुर्दे धुलवाने के लिए जाते हैं। अल्लाह करे हम सेहत को नेमत तो समझे, सिर्फ पैसे को ही नेमत समझ रहे हैं, इसीलिए तो परेशान है। सेहत बहुत बड़ी नेमत है, इसीलिए फरमाया सेहत की कदर करो बीमारी से पहले पहले। सेहत है तो अल्लाह की इबादत करो, जवानी अल्लाह पर फिदा करो, गुनाह न करो, गाने न सुनो, अल्लाह को नाराज करने वाले काम न करो। फरमाया पर्दे का एहतमाम करो। मस्तूरात को चाहिए कि पर्दे का एहतमाम करें, डिजाइन वाले पर्दे न, बुरका न पहने, सीधा साधा ढीला ढाला बुरका पहने। ऐसा बुरका पहने कि अल्लाह भी खुश हो जाए, अल्लाह के रसूल भी खुश हो जाए, और कयामत के दिन वो बुरका पहनना उसे काम आए। फैशनेबल बुरके न पहने, अपने आप को मालदार बताने वाला बुरका न पहने। ऐसा बुरका क्यों पहन रहे हैं? बाहर वालों को पता चले कि ये कोई मामूली औरत नहीं है, ये तो बड़े घर की औरत है। याद रखना कयामत के दिन का सवाब चला जाएगा। अल्लाह के लिए पर्दा करें, बुरका ऐसा हो पता ही न चले जवान औरत जा रही है या बूढ़ी औरत जा रही है। अल्लाह हमारी मस्तूरात को सही समझ अता फरमाए। और फरमाया अव्वल वक्त नमाज पढ़े, टाल टाल करके नमाज न पढ़े। हम चाय को ठंडी करके नहीं पीते, आइसक्रीम को पिघाल करके नहीं खाते, खाने को ठंडा करके नहीं खाते। हालांकि चाय को ठंडा करके पीना जायज, आइसक्रीम को पिघाल करके पीना जायज, खाने को ठंडा करके खाना जायज। लेकिन हम तो समझदार लोग हैं, चाय हल्की गरम गरम पीते हैं, खाना हल्का गरम गरम खाते हैं, आइसक्रीम फौरन खाते हैं। लेकिन अफसोस सद अफसोस नमाज ही लेट पढ़ते हैं। भाई चाय ठंडी करके मजा ना आए तो नमाज भी लेट करके मजा ना आए, फिर वो बोझ उतारने वाली बात हो जाती है। इसलिए मेरी दीनी माओ बहनों, या अजीज आपको कहता है नमाज अव्वल वक्त पढ़ो, नमाज अव्वल वक्त पढ़ो, नमाज अव्वल वक्त पढ़ो। घर में हर चीज की जगह मौजूद है, पलंग की जगह मौजूद, सोफे की जगह मौजूद। अल्लाह करे एक मुसल्ले की जगह भी रखो ताकि कभी मुसल्ले पे बैठने को भी जी चाहे। मुसल्ला रखा हुआ हो, उस पर तस्बीह रखी हुई हो, बिस्तर मौजूद है, बिस्तर पे बैठने को जी चाहता है, सोफे मौजूद है, सोफे पे बैठने को जी चाहता है। घर में मुसल्ला ही नहीं बिछा होता, इसलिए मुसल्ले पे बैठने को जी नहीं चाहता। काश मुसल्ला हो, उस पर तस्बीह हो, कभी तस्बीह पढ़ने को भी जी चाहे, अल्लाह को राजी करने को भी जी चाहे। बहुत सी औरतें परेशान हैं, जिंदगी में बाहर नहीं आती। याद रखना, अगर आप अल्लाह के लिए वक्त नहीं निकालोगे ना, जिंदगी में कभी भी बाहर नहीं आएगी। अल्लाह के लिए वक्त निकालो, जिंदगी में बाहर आ जाएगी, इज्जतें मिलेगी, रिस्क पैर पड़ी मिलेगी, अल्लाह ताला आफियत नसीब फरमाएंगे। अल्लाह के लिए वक्त निकालो। बहुत से लोग कहते हैं पैसा जमा करो, बुरे वक्त में काम आएगा। अल्लाह वाले कहते हैं अल्लाह के लिए वक्त निकालो, इंशाअल्लाह जिंदगी में बुरा वक्त ही नहीं आएगा। अल्लाह के लिए वक्त निकालो। आज माशाअल्लाह औरतें हर चीज के लिए वक्त निकालती है, शौहर के लिए, बच्चों के लिए, घर की सफाई के लिए, खाना बनाने के लिए।
اگر نہیں نکالتی تو قرآن شریف کی تلاوت کے لیے وقت نہیں نکالتی، اللہ کے ذکر کے لیے وقت نہیں نکالتی، اشراق کے لیے، چاش کے لیے، اوابین کے لیے وقت نہیں نکالتی، اپنے دل کی صفائی کے لیے، اپنے دل پر محنت کرنے کے لیے وقت نہیں نکالتی۔ آج جس کو بھی دیکھو اس کے ہاتھ میں موبائل ہے، سیریل ہے، غفلت ہے، اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے۔ ہمارے بچے بھی موبائل میں، ہماری بیوی بھی موبائل میں، مرد حضرات بھی موبائل میں۔ ایک وظیفہ ہے، اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو انشاءاللہ ہمارا، ہمارے شوہر کا، ہمارے بچوں کا موبائل چھوٹ سکتا ہے۔ بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ عصر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ یا رؤوف یا عفو یا کریم، یا رؤوف یا عفو یا کریم، جو شخص 100 مرتبہ اس جو نیت سے پڑھے کہ جس کا موبائل چھوٹ جائے انشاءاللہ اس کا موبائل چھوٹ جائے گا۔ بہت سی عورتیں کہتی ہے کہ ہمارے بچے موبائل نہیں چھوڑتے۔ ارے اپنے بچوں کی نیت سے پڑھو، یا رؤوف یا عفو یا کریم، انشاءاللہ آپ کے بچوں کا موبائل چھوٹ جائے گا۔ آپ خود اپنی نیت بھی جب پڑھو نا، ایک ہی تسبیح 100 مرتبہ سب کی نیت کر لو، اپنی، اپنے بچوں کی، اپنے شوہر کی، تاکہ سب گھر میں ایک محبتوں کے ساتھ رہیں، موبائل سے دور رہیں، بچے تھوڑا کھیلے کودے گرے پڑے تاکہ تھوڑے سے مضبوط بنے، سست نہ بنے، بے چین نہ بنے، پریشان حال نہ بنے۔ یوں فرمایا کہ اس وظیفے کا اہتمام کرو۔ اور میری دینی ماؤں بہنوں، قرآن شریف کی تلاوت کرو۔ اگر آپ بہترین زندگی گزارنا چاہتے ہو، بہترین زندگی، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لو، خود بخود آپ کی زندگی بہترین ہو جائے گی۔ اگر آپ بہترین زندگی گزارنا چاہتے ہو، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لو، آٹومیٹک آپ کی زندگی بہترین ہو جائے گی۔ میری دینی ماؤں بہنوں، چلتے پھرتے اللہ سے باتیں کرنا شروع کرو، اللہ سے بات کرو۔ جس نے دل بنایا ہے نا، اپنی دل کی باتیں اسی سے شیئر کر کے دیکھو، زندگی آسان ہو جائے گی، مزیدار ہو جائے گی، پر رونق ہو جائے گی۔ ایک مستورات کا مجھے فون آیا، مجھے کہا مولانا ہم واپی سے بولتے ہیں، فلاں چیز کا علاج بتاؤ۔ میں نے کہا آپ کو غلط فہمی ہو گئی، میں عامل تو نہیں ہوں، اور عاملوں سے دور بھی بہت ہوں تھوڑا سا، اس لیے معاف کرنا، میں عامل نہیں، میں تعویذ کرنا نہیں جانتا، عملیات کا الف با بھی نہیں جانتا، اور اب تو بہت سے عاملوں نے اس کو اپنا بزنس بنا لیا ہے، اس لیے میں تھوڑا سا اس سے دور بھی ہوں۔ آپ کے پاس کوئی عمل؟ میں نے بولا ہاں میرے پاس ایک عمل ایسا ہے، اگر تو وہ عمل کر لینا اللہ تیری عاملوں سے جان چھوڑا دے گا۔ وہ عمل کون سا ہے؟ میں نے کہا کہ ایک ایڈریس میں جانتا ہوں، رات 3:30 سے 4:30 بجے کے درمیان، رات کے آخری پہر میں اللہ خود پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں اپنے بندوں کے، اپنی بندیوں کے کام کو بنانے کے لیے۔ بس آپ نے جس درد کے ساتھ بات مجھے کہی ہے، آپ رات میں اٹھیں، 1-2 منٹ وضو کریں، 2 منٹ میں آپ تہجد پڑھیں، 4-5 منٹ وہ باتیں اپنے اللہ سے کہہ دیں، یقین کے ساتھ مجھے امید ہے میرا رب آپ کے سارے مسائل حل کرے گا، آپ کے سارے پرابلم سولو ہو جائیں گے۔ تقریباً 2 دن کے بعد کچھ اس طرح فون آیا، مولانا صاحب الحمدللہ میں رات اٹھ رہی ہوں، میرے مسئلے حل ہو رہے ہیں، مجھے ایڈریس مل گیا ہے، آج کے بعد نہ آپ کو فون کروں گی نہ کسی عامل کے پاس جاؤں گی۔ او میری دینی ماؤں بہنوں، کیا پریشانی ہے آپ کو؟ کیا تکلیف ہے؟ کیا بے چینی ہے؟ کچھ قرضہ ہے؟ کیا آپ کوئی اچھے گھر میں رہنا چاہتی ہو؟ کیا آپ کا شوہر آپ کی طرف توجہ نہیں دیتا؟ کیا آپ کو آپ کی ساس کی طرف سے یا بہو کی طرف سے، دیرانی کی طرف سے، جیٹھانی کی طرف سے، بھابی کی طرف سے، کس کی طرف سے تکلیف ہے؟ کیا آپ عمرہ کرنا چاہتی ہو؟ یہ رات کے آخری پہر میں 10 منٹ اللہ کو دو، آپ کا شوہر بھی آپ کا ہوگا، آپ کے بچے بھی آپ کے ہوں گے، آپ کی زندگی بڑی سکون والی، بہاروں والی ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اس عاجز سے یہ تہجد والا وظیفہ لے کر کے جاؤ، اللہ تعالیٰ گناہوں سے ہماری جان چھڑائے۔ اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں، سب سے پہلی بات پردے کا ہمیشہ اہتمام کرنا، نمبر 2 اول وقت نماز پڑھنا، نمبر 3 ہمیشہ مسواک کا اہتمام کرنا، نمبر 4 آپ اپنا کھانا بنائیں وضو کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ
کھانا بنائیں، انشاءاللہ آپ کے شوہر کے دل میں آپ کی محبت بڑھ جائے گی، آپ کے بچے آپ کے فرما بردار ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے بچے چھوٹے ہو کوشش کریں وہ حافظ بن جائیں، عالم بن جائیں، قاری بن جائیں، مفتی بن جائیں، کل کو آپ کی قبر پہ آ کے ایصال ثواب کریں گے، کل کو آپ کے لیے روئیں گے، جنازے کی نماز آپ کی پڑھائیں گے نا، رو رو کے پڑھائیں گے کہ میری ماں کا جنازہ ہے۔ ارے اپنے بچوں کو دین سکھاؤ، یہ دین بچوں کو سب کچھ سکھا دے گا، صرف ہائے دنیا دنیا نہ سکھاؤ۔ ہمیں کیا ہو گیا، ہم اپنے بچے کو انگریزی لباس پہناتے ہیں، شرٹ پینٹ پہناتے ہیں، جینس ٹی شرٹ پہناتے ہیں۔ ارے یہ بچے بڑے ہو کے اگر اللہ کے نافرمان ہوئے نا تو آپ کے بھی نافرمان بنیں گے، صرف جمعہ کفنی پائجامہ پہنیں گے، وہ بھی ان کو شرم آئے گی، وجہ ان کے ماں باپ ہے، بچپن میں ان کو اسلامی لباس نہ پہنایا، اسلامی لباس سے دور رکھا، مدینہ منورہ کے کلچر سے دور رکھا۔ وہ ماں باپ اپنے بچوں کی آخرت بھول گئے، ان کی قبر بھول گئے، ان کا حساب کتاب کا دن بھول گئے، صرف ان کی 50-60 سالہ زندگی کا سوچا۔ ماں باپ بھی پریشان، اولاد بھی پریشان۔ میری دینی ماؤں بہنوں، بچے چھوٹے ہیں، جب تک درخت کی شاخ چھوٹی ہو جس طرف مڑاؤ اس طرف مڑ جاتی ہے۔ آپ کو اللہ کا واسطہ اسلامی لباس پہناؤ، کفنی پائجامے پہناؤ، جبے پہناؤ، سر پہ ٹوپی پہناؤ، ابھی سے ان کو نیک بناؤ، اللہ والوں کے واقعات ان کو سناؤ، فضائل اعمال کی تعلیم میں ان کو بٹھاؤ، ان کو بد دعائیں نہ دو، ان کو دعائیں دو، ان کی اچھی تربیت کرو۔ ہر وقت غصے میں رہنا، مارتے رہنا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو وقت دو، یہ بچے بڑے ہو کے ہم کو وقت دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ یہ ایک تسبیح تھی، یا رؤوف، یا عفو، یا کریم۔ عصر کے بعد 100 مرتبہ فیملی کا موبائل چھوٹ جائیں، اس نیت سے پڑھ لی جائیں۔ یہ تینوں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کے نام کی برکت سے موبائل چھوٹ جائے گا، یقین مانو موبائل چھوٹے گا، بہت سے گناہ سے ہم بچ جائیں گے، ہمارے بچے غفلت سے بچ جائیں گے، کچھ آخرت کی تیاری کا وقت ملے گا۔ ایک اور عمل بھی ہے، جمعہ کی نماز کے بعد جو شخص 100 مرتبہ، جمعہ کی نماز کے بعد جو شخص 100 مرتبہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، جمعہ کی نماز کے بعد جو شخص 100 مرتبہ پڑھے گا، انشاءاللہ پڑھنے والے کے 1,00,000 گناہ معاف ہوں گے، اور اس کے والدین کے 24,000 گناہ معاف ہوں گے، 12,000 گناہ ابو کے معاف ہوں گے، 12,000 گناہ امی کے معاف ہوں گے۔ میں آپ کو حدیث شریف کا خلاصہ سنا رہا ہوں، کوئی پیر صاحب کی بات نہیں بتا رہا، پیارے نبی کے ارشاد کا خلاصہ بتا رہا ہوں۔ جمعہ کی نماز کے بعد فوراً بھی پڑھ سکتے ہیں، سنت پڑھنے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، اور مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر پڑھنا بھول جائیں، علماء نے لکھا ہے جمعہ کے دن مغرب کی نماز سے پہلے تک پڑھ سکتے ہیں، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ۔ ایک عورت تھی، اس نے جمعہ کے بعد پڑھنا شروع کر دیا۔ اب مستورات تو گھر میں ہوتی ہے، ظہر پڑتی ہے، لیکن جمعہ کا دن ہو نا تو ظہر کے بعد مستورات کی عمل کر لیں۔ ایک عورت نے پڑھنا شروع کیا، 5 سال کے بعد اس کی ماں اس کے خواب میں آئی اور کہا بیٹی میں بڑی گنہگار تھی، ہر جمعہ کے دن تو ظہر کے بعد یعنی جمعہ کے دن جو جمعہ کی نماز ہوتی ہے اس کے بعد جو تو پڑھتی تھی نا 100 مرتبہ، ہر جمعہ کو میرے 12,000 گناہ معاف ہوتے تھے، آج کا وہ دن ہے کہ الحمدللہ میرے سب گناہ معاف ہو گئے۔ خلاصہ یہ ہے خدا نے مجھے معاف کر دیا۔ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ 100 مرتبہ، کیا مشکل ہے؟ 1,00,000 گناہ پڑھنے والے کے 12,000 گناہ ابو کے، 12,000 گناہ امی کے معاف ہو جاتے ہیں۔ اور جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد ایک عمل ہے، ایک درود شریف ہے، اگر اسی جگہ بیٹھ کر کسی سے بات کیے بغیر 80 مرتبہ پڑھ لیا جائے، 80 سال کے گناہ معاف اور 80 سال کی عبادت کا ثواب۔ یہ دیکھیں اللہ کے خزانے کھلے ہوئے ہیں، اللہ دے رہے ہیں، لینے والوں کی کمی ہے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھ کر کسی سے بات کیے بغیر، خلاصہ یہ جو شخص 80 مرتبہ پڑھے گا اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور 80 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ اس پر بھی عمل کر لیا جائے۔ اور جمعہ کے دن مغرب کے بعد یعنی جمعہ کا دن ختم ہوتا ہے، اس کے بعد جو مغرب کی نماز آتی ہے اس کے بعد جو شخص
41 مرتبہ 41 مرتبہ یا معزو یا معزو اللہ کا نام ہے، اے عزت دینے والے، اے عزتوں کو دینے والے، یا معزو۔ جمعہ کے دن یعنی جمعہ کا دن ختم ہوتا ہے، اس کے بعد جو مغرب کی نماز آتی ہے اس کے بعد جو 41 مرتبہ پڑھے گا، 41 مرتبہ پڑھے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنی عزتیں دیں گے کہ لوگ بڑے ہی تعجب میں رہ جائیں گے کہ اتنی عزتیں بھی کسی کو ملا کرتی ہے کیا؟ اس لیے یا معزو پڑھنے کی کوشش کرے۔ یہ حدیث شریف میں نہیں ہے، یہ اللہ والوں کا مجرب عمل ہے، اور جنہوں نے یہ عمل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت عزتیں دی ہے۔ آپ یقین مانو بہت عزتیں دی ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے عزت دے، تو جمعہ کے دن مغرب کے بعد یا معزو یا معزو یا معزو 41 مرتبہ پڑھ لیا جائے۔ آخری بات، بہت سے لوگ رزق کے لیے پریشان ہیں کہ برکت نہیں ہو رہی، رزق نہیں۔ ارے فجر کی سنت اور فرض نماز کے درمیان 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ جو شخص فجر کی سنت اور فرض نماز کے درمیان 100 مرتبہ پڑھ لے، یا صبح صادق سے طلوع آفتاب تک میں 100 مرتبہ پڑھ لے، انشاءاللہ مالی اعتبار سے کبھی بھی پریشان نہیں ہوگا، یقین کے ساتھ پڑھے گا، اللہ بہت نوازیں گے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، درود شریف بھی زیادہ پڑھتی رہیں، اپنی آخرت کو بناتی رہیں، اپنی موت کو ہر وقت یاد رکھیں، شوہر کی خدمت کریں، بچوں کی اچھی تربیت کریں، اول وقت نماز پڑھیں، اللہ کو راضی کر کے زندگی گزاریں، اپنے محرم رشتہ داروں کے ساتھ اللہ کے راستے میں وقت لگاتی رہیں۔ آپ کے شوہر مسجد وار جماعت میں بیٹھے، گشتوں میں جڑیں، اس کی تشکیل کرتی رہیں، روزانہ رات میں اپنے گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم کریں۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم کے مستورات کے لیے تربیتی بیانات، شوہر کے ساتھ کس طرح رہیں، بچوں کے ساتھ کس طرح رہیں، گھر میں کام کاج کس طرح کریں، بہت اچھے حضرت کے بیانات ہیں، اس کو سنتی بھی رہیں، انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے کو، جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ ہاتھ اٹھائیے، دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انا کننا من الظالمین۔ پیارے اللہ رحیم مولا کریم آقا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ رب کریم ہمیں اپنی محبت، اپنا تعلق، اپنا عشق، اپنا قرب اور درد دل عطا فرما۔ امت کی فکر، امت کا غم، امت کا درد اور امت کی کوڑن عطا فرما۔ اللہ جی ہمیں دین کی مبارک محنت کے لیے، دور کے لیے، دیر کے لیے، سارے عالم کے لیے اخلاص کے ساتھ اپنے فضل سے قبول فرما۔ نور ظاہر، نور باطن عطا فرما، تقوی، زہد، پاک دامنی اور عفت نصیب فرما، ولایت کا اور نسبت کا نور عطا فرما، فنا فی اللہ اور بقا باللہ کے نور سے مشرف فرما، سلوک کی ساری منزلیں خیر و عافیت سے طے فرما۔ اللہ جی دور دراز سے مستورات آئی ہے، اپنے آرام کا وقت قربان کر کے آئی ہے، ان کے آنے کو، ان کے بیٹھنے کو، ان کے جمع ہونے کو قبول فرما۔ اے اللہ ان کا آنا ایسا قبول فرما کہ اب کے بار انہیں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی مقبول حاضری نصیب فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، انہیں چین سکون عطا فرما، برکتوں والی حلال روزی عطا فرما۔ اے اللہ مستورات کو اچھا برقع پہننے کی، اچھا پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اول وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، بچوں کی تربیت کرنے کی، شوہر کی خدمت کرنے کی، اور غیبت سے، گناہوں سے بچنے کی، اور ایسی قابل رشک زندگی گزارنے کی کہ ان کی طرف سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ ایسے فیصلے فرما۔ بہت سے دوست احباب دور دراز سے چل کر کے آ گئے ہیں، اللہ سب کے آنے کو، بیٹھنے کو قبول فرما۔ اس مجلس کی برکت سے اللہ ہم تمام کو اپنا ولی بنا دے۔ اللہ ہمارے لیے حرمین شریفین کے دروازے کھول دے، اس گھر میں اور جہاں مستورات بیٹھی ہوئی ہے، یہ دونوں گھر میں اور پوری بلڈنگ میں اللہ نظر کرم فرما، انہیں برکتوں والی حلال روزی عطا فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔